السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا راس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آپ دی میڈیا میں خوش آمدید۔ اجتماع کے لیے جامعہ کی طرف سے رابطہ ہوا تو خوشی سے سرشار ہو گیا۔ میرے ہم درس ہم پیالہ و ہم نوالہ مولانا امیر اللہ اورنگی مگر تبلیغی جماعت میں تھے۔ ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا آنا ذرا مشکل ہے۔ دل بجھ سا گیا کیونکہ ہم کئی سالوں سے ایک ساتھ جاتے رہے ہیں اور امیر اللہ بھائی کی سنگت میں سفر کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ وہ ہمہ وقت آپ کے چہرے پر مسکان سجائے رکھنے کی قدرت سے مالا مال ہیں، اور جہاں سنجیدہ مقام آ جائے، آپ کے ہنسی سے بھرپور لطیفے پر بھی وہ سنجیدہ اور سپاٹ متفکرانہ چہرہ لیے آپ کو تک رہے ہوں گے۔ آپ بھی شک میں پڑ جائیں گے کہ کیا واقعی یہ وہی امیر اللہ ہے یا کوئی اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ زمانے طالب علم میں بھی یہ اسی طرح تھے، پورے سال ہنسی مزاح اور شرارتیں، امتحان کے ایام میں مگر انتہائی سنجیدہ۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پوزیشن ہولڈر ظہیر الدین بابر کو بھی جب پیچھے چھوڑ دیا تو جامعۃ الرشید میں ایک ہی سوال گونجنے لگا کہ آخر یہ امیر اللہ ہے کون، جس نے ظہیر الدین بابر جیسے محنتی اور ہمیشہ پوزیشن ہولڈر رہنے والے سے بھی پوزیشن چھین لی۔ ظہیر الدین بابر صاحب کا شمار ان طلباء میں ہوتا تھا جو بس مطالعہ اور مطالعہ کے عادی ہوتے ہیں، کھیل کود حتیٰ کہ کھانا بھی آدھے میں چھوڑ کر کتاب کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ امیر اللہ بھائی نے اجتماع سے ایک دن قبل سندیسہ دیا کہ میں اجتماع میں شریک ہو رہا ہوں، کیا پروگرام ہے؟ مولانا امیر اللہ جیسے انتہائی قابل انسان آج کل ایک پسماندہ علاقے کی چھوٹی سی مسجد میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سمیت ہم سب سے دین کی خوب خدمت لے، آمین یا رب العالمین۔ اتوار چھٹی کا دن تھا اور جامعۃ الرشید فضلاء اجتماع کا آخری دن۔ امیر اللہ بھائی اپنی مسجد میں فجر کی جماعت پڑھانے کے بعد ہماری طرف پابہ رکاب ہوئے۔ سردی کا موسم ہے، نومبر اپنے پاؤں سمیٹنے کو ہے، لیکن کراچی میں اب بھی پنکھے فضاؤں میں شور بکھیر رہے ہیں۔ سردی صرف صبح دم نکلنے والوں اور رات گئے لوٹنے والوں کو ہی ہوتی ہے۔ دن میں سورج میاں کی بادشاہت بدستور قائم ہے۔ گلشن معمار پہنچ کر کیفے پیالہ ہوٹل میں ناشتہ کیا، تازہ دم ہو کر جامعۃ الرشید کی حدود میں داخل ہوئے۔ جامعہ کو چاروں طرف سے سیل کیا گیا تھا، رینجرز اور پولیس اہلکار جگہ جگہ تعینات تھے۔ استقبالیہ میں ابتدائی درجات کے طلبہ تعارف پوچھ کر کارڈ جاری کر رہے تھے۔ تقریباً 10-15 منٹ اس کارروائی میں صرف ہوئے۔ پنڈال میں داخل ہوئے تو استاد صاحب کا بیان جاری تھا۔ سیاسی علماء کے وہ کلپس جو فوج کے خلاف تھے وہ اسکرین پر جھلمل کر رہے تھے۔ استاد صاحب انقلابی طبیعت کے مالک ہیں، ایسے کام وہ کرتے ہیں جو پہلے کبھی طبقہ علماء میں نہ کیے گئے ہوں۔ اخبار آپ دیکھ لیجئے، ضرب مومن اور روزنامہ اسلام۔ روزنامہ اسلام کے تحت پھر بچوں کا اسلام اور خواتین کا اسلام، جس سے معاشرے میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ جامعۃ الرشید میں درس نظامی کے بعد مختلف شعبات اور تخصصات کا اجرا، پھر اسکول کے بعد یونیورسٹی کا قیام انہیں طبقہ علماء میں امتیاز بخشتا ہے۔ اب انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر ملکی معاملات میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے 20-25 سال مختلف ممالک کی فوجوں کو بنظر غائر دیکھا، کئی ممالک جا کر قریب سے معائنہ کیا۔ بالآخر تجربے نے یہی سمجھایا کہ پاکستان کی ہی وہ واحد فوج ہے جو اسلامی کہلانے کا حق رکھتی ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ حکومتی تمام اداروں میں ہمارے بندے ہونے چاہیے، اور اس کے لیے وہ رجال کار بھی تیار کر رہے ہیں۔ حکومتی عہدیداروں کے پاس جانا اور ان سے کام نکلوانا وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ چند سال قبل ان کا علاقہ گلشن معمار جنگل کا منظر پیش کرتا تھا۔ اب گلشن معمار میں داخل ہوتے تو ہریالی، سبزہ اور گلستان آپ کے استقبال کو دوڑ آتے ہیں۔ یہ سب بھی انہی تعلقات اور استاد صاحب کی کرامات کا کرشمہ ہے۔ پاکستان کی فوج کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری فوج بھی دودھ سے دھلی نہیں، ان کے دامن پر بھی سیاہ دبے دور سے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا استاد صاحب کو بھی ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی اعتدال کا دامن تھامے رکھنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ استاد صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ سیاسی و مذہبی علماء فوج کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں۔ استاد صاحب کی خدمت میں بصد احترام عرض کروں گا کہ جتنا مذہبی طبقوں کو تشدد سے، بغاوت سے اور اسلحہ اٹھانے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی حکمت عملی سے روکا ہے، شاید اس میدان میں کسی اور عالم کا اتنا بڑا کردار نہ ہو۔ فوج اور اسٹیبلشمنٹ بھی اصلاحی اور دیانتدارانہ تنقید سے بالاتر نہیں۔ پاکستان کی سلامتی میں اگر ان کا کردار ہے تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ بھی یہی ہے۔ جمہوریت پر شب خون مارنا، مقبول لیڈر کو راہ سے ہٹانا، لڑاؤ اور حکومت کرو پالیسی ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ فوج اور دیگر ادارے ہمارے اپنے ہیں،
پاکستان کے لیے بنیان مرصود جیسے اقدامات سر آنکھوں پر، لیکن غیر جمہوری اقدامات پر کھلی تنقید ہر پاکستانی کا حق ہے۔ استاد صاحب یعنی مفتی عبدالرحیم صاحب کی خدمت میں دوسری اور آخری گزارش یہ ہے کہ اتقوا مواضع التہمہ، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت کی جگہ سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ چہ جائے کہ جان بوجھ کر ایسے موضوعات کو چھیڑنا جس سے معاشرے میں انتشار پھیلے اور آپ کو مختلف الزامات کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ ماشاءاللہ تعلیمی میدان میں بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں، ملک و ملت کے لیے کچھ کرنے کا عملی قدم اٹھا رہے ہیں، تو اپنا کام کرتے جائے۔ دیگر جماعتوں اور شخصیات کو چھیڑنے سے آپ کے مدرسے کے طلبہ اور فضلاء کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے مجمع العلوم الاسلامیہ کی تاسیس کے وقت کہا تھا کہ ما کان للہ یبقی، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوگا، وہ باقی رہے گا، پھلے گا، پھولے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔